صلاح الدین ایوبی سن 1167 عیسوی کی شام دمشق کی فضا میں ایک گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بازاروں میں کم خریدار تھے۔ مسجد انبی کے میناروں سے اذان کی آواز کسی گہرے دکھ میں لپٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نور الدین زنگی اپنے قصر میں گہری سوچ میں گم تھا۔ درباریوں نے ایک عجیب خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ شام، حلب اور حمص، ہر طرف صلیبیوں کی سازشیں گہری ہو رہی تھی، اور مصر جو اب صلاح الدین کے قبضے میں تھا ایک اہم اتحادی بن چکا تھا۔ نور الدین نے درباریوں کو حکم دیا، قاصد روانہ کرو، قاہرہ کو پیغام دو، ہمیں اپنے شاگرد کی تلوار کی ضرورت ہے۔ قاہرہ میں صلاح الدین۔ جب یہ پیغام صلاح الدین کو ملا، وہ نیل کے کنارے بیت المال کی تعمیر کے کام کا معائنہ کر رہا تھا۔ قاصد نے گھوڑے سے اتر کر خط پیش کیا۔ صلاح الدین نے خط پڑھا، آنکھیں بند کیں اور دھیرے سے کہا، آقا بلاتے ہیں، اب میرے تمام ذاتی منصوبے ملتوی۔ صلاح الدین نے درباریوں کو جمع کیا۔ میرے بھائیوں، مصر اب خود چل سکتا ہے۔ اب مجھے اس شخص کی خدمت میں جانا ہے جس نے مجھے صلاح الدین بنایا۔ قاہرہ سے دمشق کا سفر طویل اور خطرناک تھا۔ صلیبی قلعے راستے میں موجود تھے اور رینالڈ آف شاتلیون کا خوفناک قافلہ آس پاس گشت کر رہا تھا۔ صلاح الدین نے ایک خاص منصوبہ بنایا۔ ہم معمولی قافلے کی صورت میں جائیں گے، شاہی جھنڈے نہیں اٹھائیں گے، دشمن ہمیں پہچان نہ سکے۔ راستے میں وہ ایک گاؤں سے گزرے جہاں صلیبیوں نے تازہ حملہ کر کے کئی خاندانوں کو بے گھر کیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے صلاح الدین کے گھوڑے کے قدموں پر گری، بیٹے ہمیں انصاف دو۔ صلاح الدین نے اسے اٹھایا، سر پر ہاتھ رکھا، جب تک میری تلوار سلامت ہے تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ دمشق میں استاد و شاگرد کا ملاپ۔ دمشق کی فصیلوں سے ایک قافلہ نمودار ہوا۔ نور الدین زنگی خود قصر سے باہر نکلا، اور جب صلاح الدین سامنے آیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، نور الدین نے کہا۔ صلاح الدین نے ہاتھ باندھ کر سر جھکایا۔ اگر میں آج کچھ ہوں تو آپ کی تربیت کا نتیجہ ہو۔ نور الدین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم اب میرے ہاتھ کا ہتھیار نہیں، میرے دل کا سکون ہو۔ صلیبی سازشیں اور جنگ الرمل کی تیاری۔ اس دوران صلیبی ریاستیں، خاص کر یروشلم، انتیوک اور طرابلس، ایک نیا اتحاد بنا چکی تھیں۔ رینالڈ آف شاتلیون، گائی ڈی لوزینان اور بوہیمند سوم جیسے خونخوار جنگجو نور الدین اور صلاح الدین کی جوڑی کو توڑنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ نور الدین نے ایک رات صلاح الدین کو خیمے میں بلایا۔ نقشے بچھائے گئے، سپہ سالار خاموش کھڑے تھے۔ نور الدین نے صلاح الدین سے کہا، کیا تم ان کے خلاف ہمہ گیر جنگ کے لیے تیار ہو؟ صلاح الدین نے تلوار خیمے کے فرش پر رکھ دی۔ یہ تلوار آپ کے حکم کی منتظر ہے۔ جنگ الرمل، میدان جہاد۔ صبح کے وقت جب صحرا کے ذرے آفتاب کی کرنوں میں جھلک رہے تھے، مسلمان افواج آگے بڑھی۔ نور الدین زنگی کا جھنڈا دمشق کی شان، صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا مصر کی آن بان۔ صلاح الدین نے ایک دستہ پیچھے رکھ کر گھات لگانے کا منصوبہ بنایا۔ ہم دشمن کو شکست نہیں دیں گے، ہم ان کے حوصلے چکنا چور کریں گے، اس نے کہا۔ لڑائی شروع ہوئی، منجن کوہے نے آسمان کو آگ لگا دی۔ ترکمان گو سواروں نے صلیبی قلب پر حملہ کیا اور صلاح الدین خود نعرہ بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 دن اور 3 راتیں جنگ مسلسل 3 دن جاری رہی۔ رات کے وقت دونوں فوجیں خیموں میں آرام نہ کر سکے۔ صلیبی خندقیں کھود رہے تھے اور مسلمان رات کو گشت کرتے۔ صلاح الدین خود راتوں کو خندقوں کے کنارے بیٹھا رہتا، سپاہیوں کی ہمت بواتا۔ چوتھے دن صلیبی لشکر بکھر چکا تھا۔ رینال نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ایک جانباز مسلمان نے اسے گرایا اور گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بعد جب قیدیوں کو قلعے میں لایا گیا، نور الدین اور صلاح الدین ایک ساتھ کھڑے تھے۔ نور الدین نے کہا، ہم نے آج صرف جنگ نہیں جیتی، ہم نے امت کو اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ صلاح الدین خاموش رہا۔ نور الدین نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ صلاح الدین نے دھیرے سے کہا، ابھی باقی ہے۔ نور الدین نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جب وہ دن آئے گا میں یہیں سے تمہیں دعائیں بھیجے گا۔